ہے ہمارا؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ایک طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ فار دا ٹائم بینگ ایک پیسنجر اور جو رکشہ یا جو بھی آٹو ہے اس کے ڈرائیور کے مابین، جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ میری یہ ڈیسٹینیشن ہے، تم نے مجھے یہاں تک پہنچانا ہے. تو دونوں وہ جو ایک کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی آلریڈی پرائز فکسیشن ہوتی ہے، جو کہ باقاعدہ جو بھی ڈیسٹینیشن ہے، جو بھی روٹ ہے، اس کا ایک کرایہ جو ہے متعین کیا ہوتا ہے. تو اگر بادی نظر دیکھا جائے کہ جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے وہ قانون شکنی تو کرتا ہے، لیکن اس قانون شکنی کے جو محرکات ہیں وہ دیکھیں کہ وہی بندہ اگر 15 کلومیٹر ڈیسٹینیشن میں جو ہے 50 روپے کرایہ لے رہا ہے، لیکن روڈ ٹریفک میں اس کی جو فیول جو کنزیوم ہو رہا ہے تو وہ اس کو مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے کچھ شارٹ کٹس نکالے جس سے جو اس کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے ان کو کور کر سکے. تو بظاہر تو یہ ایک اخلاقی برائی کے ساتھ ساتھ قانونی برائی بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے آلریڈی پرائز فکسیشن ہے، اس روٹ پر چلنے والی گاڑی، اس روٹ پہ چلنے والا آٹو رکشہ، اس روٹ پہ چلنے والی کوچ، اس کی باقاعدہ ایک فکس ریٹ ہے، اس سے وہ زیادہ چارج کرتا ہے تو وہ ایک قانونی جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس وائلیشن کے پیچھے دیکھیں، میں نے جس عرض کیا کہ یقیناً وہ ٹریفک جو ہے اس کو جو ہے جو اس نے ڈیسٹینیشن 10 منٹ میں طے کرنی ہے اس کو 1 گھنٹے میں، تو اس کی اگر آپ کمپیریٹیولی فیول کنزمپشن دیکھیں تو وہ اس طرح کے شارٹ کٹ طریقے اس کی مجبوری بن جاتی ہے، جس سے اس کو اپنی فیملی کو بھی مینٹین کرنا ہے، اپنی گاڑی کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور سوری ٹو سے دس، جو ہمارے اس معاشرے کی کچھ جو شارٹ کٹس ہیں اس میں کوئی انڈر دا ٹیبل کچھ دینا لینا پڑتا ہے، وہ بھی مجبوری ہوتی ہے ان کی پے کرنا جو ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اگر کنسیڈر کی جائے اس میں تو پھر ہمیں اس سوال کو واضح سمجھ سر انڈر ٹیبل سے ایک اور چیز ہے کہ عموماً پولیس، ہم نے دیکھا کہ ایک فیکٹ فگر آتا ہے کراچی پولیس کی طرف سے کہ 500 کرمنلز پکڑ لیے. اب 500 کرمنلز اگر ایک ہفتے کے دوران پکڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد کرائم کے سٹیٹک میں فرق پڑنا چاہیے، لیکن کرائم کا سٹیٹک سیم ہوتا ہے. ایک تو اس کی بڑی وجہ غربت بھی ہے. سیکنڈ، آپ ماہر قانون ہیں، میری بات کو غلط نہیں لیجیے گا، وکیل بآسانی کرمنلز کی ضمانت کرا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی 23A میں بند ہوا، اس کے ساتھ ایک جو پولیس مقابلے کی سیکشن ہے وہ لگی، پولیس بہت آسانی سے، وکیل بہت آسانی سے توڑوا کے ضمانت کروا دیتے ہیں. کیا پولیس کی ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایزیلی ضمانت کروا لیتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو ہمارے کراچی کے اندر جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں کہیں بھی آپ کو کہیں پولیس ایکٹ نہیں ملے گا. اگر کسی بھی آپ پولیس آفیسر سے پوچھیں کہ وہ پولیس ایکٹ کے بارے میں کچھ آپ بتا سکیں، تو اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو انگریز نے ایک 1861 کا جو کالوں کے لیے پولیس ایکٹ تھا وہ اور تھا، گوروں کے لیے 1867 کا پولیس ایکٹ اور تھا. تو آپ بظاہر دیکھیں کہ یہ ڈسکریمنیشن. اور پھر تھوڑا سا آپ اور آگے آ جائیں، ہم نے 1861 کا پولیس جو ایکٹ ہے جسے ہم پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 1908 کا جو پروسیجرل لا ہے، تو یہ سفر 1860 سے آن ورڈ کوئی ہمارے قانون کے اندر کوئی جو معروضی اور عسکری تقاضے ہیں ان کے پیش نظر کوئی اس کے اندر جدت نہیں پیدا کی گئی. آج دیکھیں کوئی بھی ایک شخص ہارورڈ یونیورسٹی سے جو ہے جو LLM کی ڈگری لے کے آتا ہے، لندن سے وہ بارٹ لا کی ڈگری لے کے آتا ہے، وہ بیچارہ بالکل بھاولا سا کورٹس کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، کیونککہ وہ ایک جدید سوچ لے کے اس معاشرے کے اندر آتا ہے. یہاں اس کو وہی قوانین جو 1860، 1857، 1861، 1867، 1908 اور سو فار اینڈ سو آن. دیکھیں، قانون کو آج کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق اس کی جو ہے اس کے اندر جدت پیدا نہیں کی گئی، اور جس کی وجہ سے بہت سارا خلا پیدا ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کرائمز کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں ہماری پولیس کو، کہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کی ان کے لیے پروگرام، ٹریننگ اور ان کی جو ہے دیگر اسپیشل پروگرامز کے لیے ان کو باہر کی کنٹریز میں بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن اب جو مجرم ہے وہ جب جرم کر کے جو ہے پہنچتا ہے تو اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک طرح کی یہ ٹرائی اینگل ہے، تینوں کونے جو ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیس جب ملزم کو پکڑے تو اس کے تمام شواہد جو ہیں وہ جو ہے
بالکل اس طرح سٹرن ہینڈز، بالکل کانکریٹ ایویڈنس ہو، اور اس کو جب وہ وکیل لے کے کورٹ میں جائے، پھر اپنا وکیل کا کردار ہے، اب وکیل کی اپنی کانشیسنیس ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کوئی گلٹی پرسن ہے اس کا تو اس کو کیس ہی پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا خیر، وکیل کا کردار ہے، اس کے بعد پھر کورٹ جو ہے وہ تیسرا کونا ہے ٹرائنگل کا. تو یہ تینوں کونوں کو اگر بظاہر اپنا اپنی جگہ پہ کردار ادا کرے صحیح معنوں میں، تو ملزم جو ہے وہ مجرم بننے میں، اس کو سزا ملنے میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو رکاوٹ بن سکے. تو لہٰذا یہ تینوں جو ہے ٹرائنگل کے کونے، ان کو بہت مضبوطی سے اور آج کے عصری اور معروضی جو تقاضے ہیں ان کا شعور لے کے اس پر بہترین ایویڈنس کلیکٹ کر کے وکیل جو ہے اس کو بہترین انداز میں اس کو پروسیڈ کرے، اور کورٹ جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اگر ملزم جو ہے واقعی اس کے خلاف ثبوت آئے ہیں تو اس کو مجرم ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ جو بلیک شیپ ہیں اس ہمارے معاشرے کی اور جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے. اچھا، کچھ ایسے ایویڈنس ہوتے ہیں فار ایگزامپل کہ جس جگہ پہ کرائم ہوا اس جگہ پہ کرائم سین ہوتا ہے، ہینڈ پرنٹس ہوتے ہیں، گن کے اوپر پرنٹس ہوتے ہیں، بلٹ میچ کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی کچھ چیزیں پولیس کی طرف سے لیکیجنسی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، باقاعدہ یہ جو آپ نے جس طرح کوشچن کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ، بہت اچھا اور انٹیلیجنٹ کوشچن آپ کا. دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ان کا ایک پولیس جو ہے 1934 کا پولیس رولز ہے، جس کے اندر ان کو وہ سارا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو پولیس کا نظام ہے کیسے چلے گا، اگر یہ ان کی ایف آئی آر کرتی ہے تو ایف آئی آر کا پرفارما کیسے ہوگا، انہوں نے وہ اپنی تفتیش 14 سے 17 دن کے اندر جو کرنی ہے اس کا چارج شیٹ کا پرفارما کیسے ہوگا، انہوں نے جو ہے جائے موقع پہ جانا ہے وہاں سائٹ سکیچ بنانا ہے وہ کیسے ہوگا، وہاں پر جو ہے جس طرح کے خون کے کچھ دبے ہیں وہ جو بلڈ سوائل ہے اس کو انہوں نے کس طرح کلیکٹ کرنا ہے. تو پولیس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جیسے دیگر ادارے ہیں جو جیسے فرانزک ہے اور دوسرا ڈی این اے کے حوالے سے جو ہے، تو یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے اور یہ اپنی ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں. جس حد تک ان کی آبلیگیشن ہے وہاں سے موقع سے جو ہے ثبوت کو اکٹھا کیا اور جو ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کر دیا. یقیناً یہ سارا پروسیجر اور یہ سارا طریقہ کار پولیس کی رہنمائی کے لیے 1934 جو پولیس رولز ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی دیگر جو چیلنجز سے ان کو نبرد آزما ہونا پڑا، اس میں ان کے لیے دیگر جو انیکٹمنٹ بائی دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہی، اس کے لیے بھی پولیس کے لیے رہنمائی ہے. اور بعد ازاں تو یہ ہے کہ آل ان سڈن کو اس طرح کے پولیس کے لیے چیلنجز جو آتے ہیں ان کے لیے ان کے اسپیشل کورسز ہیں، جس میں میرے ساتھی جو سینئر ماشاء اللہ ایس ایس پی ہیں، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں، یہ اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے. اٹ مینس کہ یہ آدھی مجرم ہے، آدھی کرمنل ہے، اس کے باوجود ضمانت کراتے ہیں. ایسے اپنے ساتھیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے یا جونیئرز کو؟ آپ کی وساطت اور آپ کے پروگرام اور بالخصوص آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ گوشگوار ضرور کرنا چاہوں گا، بالخصوص جو ینگسٹر ہمارے لائرز ہیں. ہمارا جیسے کہ ایک ٹاپک بھی ہے لیگل ایتھکس کے نام سے، جس میں ہمیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں کہ آپ بحیثیت وکیل کوئی کاروبار اپنا نہیں کر سکتے، آپ بحیثیت وکیل کو غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب نہیں ہو سکتے، آپ بحیثیت وکیل کسی کرمنل کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بن سکتے، آپ بحیثیت وکیل جو ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، آپ بحیثیت وکیل جو ہے کسی کرمنل کے کرائم کا حصہ نہیں بن سکتے. میں آج کے اس ایونٹ کی مناسبت سے کہ جس میں یہ قربانی جو ہمیں ایک سٹرگل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اس حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ قرآن میں ایک بہت معروف قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، اس اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، لیکن پوری قوم جو ہے اس ایکٹ پر خاموش رہی، لیکن اس کے عذاب کا مزہ پوری کی پوری قوم کو چکھنا پڑا. کسی برائی کو، کسی غلط چیز کو دیکھیں تو اس پہ خاموشی اختیار مت کریں اور اس پر کچھ لب کشائی کریں، اور یہ مت دیکھیں کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے، میرا نہیں یہ کام، یا برے کو برا نہ کہنا یہ میرے ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو کم از کم قرآن کے اس قصے سے ہم یہ ضرور سبق حاصل کریں کہ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً جس طرح اس قوم نے 4 بندوں کے قتل نے ایک اونٹنی کے پوری قوم نے عذاب کا مزہ چکھا، تو خدا نخواستہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کسی ایسی چیز سے نبرد آزما ہونا پڑے، یا ہمیں بھی جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں ہر شخص سٹرگل کرے، جد و جہد کرے اور اچھائی کا ساتھ دے. بالکل جیسا وکیل صاحب نے کہا، اسی طریقے سے میں تمام ویورز کو کہوں گا کہ اپنی سٹرگل اسی طریقے سے جاری رکھیں. روڈ پہ اگر آپ خود کوئی کچرا دیکھتے ہیں تو کوشش کریں
انتظامیہ کے انتظار میں نہ رہیں، روڈ پہ کوئی پتھر کچرا اسے خود ہٹا دیں۔ اسی طریقے سے کوئی کرائم ہوتا دیکھتے ہیں تو 15 کو کال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کیس میں مدعی بنیں یا پولیس آپ کو فورس کرے کہ آپ اس میں گواہ بنیں۔ آپ اپنے حصے کا فرض پورا کریں تاکہ پولیس یا دیگر ڈپارٹمنٹ، وکلا ڈپارٹمنٹ، عدالتیں، تمام لوگ ایون کہ میڈیا وہ اپنے حصے کا فرض پورا کرتے رہیں گے۔